محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ واقعہ فیل۔ دوسرا باب قیمہ گاہ سے شہر تک۔ وہ شخص جس نے شہر مکہ کی تعمیر کی اور ایک زبردست ادبی تحریک کو فروغ دیا۔ تحریر محمود فاروقی۔ آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ بنو فزاعہ مکہ کے شہر دار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، مگر ان کی بے انصافی اور بددیانتی کی وجہ سے سبھی نالاں تھے۔ حج کے انتظامات میں بھی بڑی گڑبڑ ہونے لگی تھی۔ آخر قریش کے ایک جوان مرد قصی بن کلاب نے بنو فزاعہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ قصی نہایت بہادر، ہوشمند، باتدبیر اور حوصلہ مند آدمی تھا۔ لوگ اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں سے خوب واقف تھے۔ جب اس نے بنو فزاعہ سے کعبے کی تولیت و انتظام سے سبکدوش ہو جانے کا مطالبہ کیا تو قبائل نے اس کا ساتھ دیا اور مکہ کی اکثریت بھی اس کے ساتھ ہو گئی، اور قصی نے بزور قوت بنی فزاعہ سے خانہ کعبہ کی تولیت واپس لے لی۔ کعبے کی تولیت جس کو حاصل ہو جاتی وہی حاکم مجاز مان لیا جاتا۔ قصی کو بھی تمام قبائل نے اپنا حاکم و پیشوا تسلیم کر لیا۔ جب تمام اختیارات سنبھال لیے تو اس نے گزشتہ خامیوں اور خرابیوں کو دور کرنے اور بہتر حالات پیدا کرنے کے لیے بڑی محنت سے کام کیا۔ وہ ایک لائق اور منتظم آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں شہریت کا واضح تصور اور خاکہ تھا۔ چنانچہ اس نے مکہ کو، جو اس وقت تک صرف ایک خیمہ گاہ بنا ہوا تھا کہ ہر طرف خیمے اور چادریں ہی نظر آتی تھیں، ایک پختہ شہر میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے زیر انتظام لوگوں نے پکے مکانات بنائے جو بعد میں 2 منزلہ بن گئے۔ قصی نے رہائشی اور تجارتی حصوں کو الگ الگ رکھا اور راستوں گلیوں کے لیے مکانوں کے درمیان فاصلے رکھوائے۔ بہت جلد مکہ اچھا خاصا آباد شہر ہو گیا۔ شہر کی تعمیر کے بعد قصی مکہ کے شہری مسائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے نہایت صحیح رخ پر سوچا کہ شہر مکہ کے مسائل، قبائل عرب کے معاملات اور حج کے سالانہ انتظامات اور غیر ممالک اقوام سے تجارتی تعلقات کی ذمہ داری اتنی زیادہ اور اہم ہے کہ ان کو ٹھیک صرف اسی صورت میں سر انجام دیا جا سکتا ہے جبکہ تمام شہریوں کا پورا اعتماد حاصل ہو، اور شہریوں کا اعتماد حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کو بھی ان ذمہ داریوں کے متعلق فیصلے کرنے میں شریک کیا جائے۔ چنانچہ قصی نے بیت اللہ کے قریب ایک عمارت تعمیر کرائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ یہ مکہ کی پہلی بلدیہ اور عرب کی پہلی قانون ساز اسمبلی اور مشورت گاہ تھی، جس میں قریش کے تمام خاندانوں کے سربراہ جمع ہوتے تھے اور مسائل اور معاملات کے بارے میں مشورے اور فیصلے کرتے تھے۔ دار الندوہ قائم کر کے قصی نے خاندانی آمریت کی جگہ قبائلی جمہوریت کو رواج دیا۔ دار الندوہ کے فیصلوں کے تحت کعبے کی تولیت اور مکمل انتظامات کے لیے علیحدہ شعبے بنائے گئے۔ پرداداری اور چمداری، حاجیوں کے لیے آب رسانی، مہمانداری
خانہ کعبہ کی کلید برداری، فوج کا نظم و نسق، عدالتی انتظامی اور سفارتی امور کا علیحدہ علیحدہ تعین ہوا اور یہ ذمہ داریاں مختلف قبیلوں کے سپرد کر دی گئیں، اور مکہ میں پہلی بار ایک ضابطہ بند شہریت کا آغاز ہوا۔ قصی بن کلاب بڑا ذہین اور علم دوست آدمی تھا۔ اس زمانے میں اظہار خیال کا مؤثر ذریعہ شاعری تھا۔ ہر طرح کے موضوعات شعر ہی میں ادا کیے جاتے تھے۔ قصی نے شاعروں کی بڑی حوصلہ افزائی کی، اچھے کلام پر صلح اور انعامات دیے، اور شعر و ادب کی قدردانی کی، اور شعر و ادب کے فروغ کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ جو قصائد بہترین ہوتے ان کو کعبے کے دروازے پر آویزاں کر دیا جاتا، اور یہ بڑا اعزاز سمجھا جانے لگا، اور اس طرح خوب سے خوب تر کلام پیش کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ قصی کی ان کوششوں سے پورے عرب میں ایک ادبی تحریک زور و شور سے پھیل گئی، یہاں تک کہ جس قبیلے میں قادر الکلام گو شاعر نہ ہوتے اس کو کمتر اور حقیر سمجھا جاتا۔ اس ادبی تحریک کے لیے عرب قبیلوں کی بولی کو رفتہ رفتہ ایک جاندار زبان بنا دیا۔ حج کے سالانہ اجتماع میں جب شعر و شاعری کے مقابلے ہونے لگے تو مختلف لہجے رکھنے والے قبائل ایک مشترک لہجے کو اپناتے چلے گئے اور ان کے درمیان لسانی وحدت پیدا ہو گئی۔ یہ کام از خود فطری رفتار سے ہوا۔ اگر قصی کسی حکم اور فرمان کے ذریعے زبردستی ایک معیاری لہجے کو اختیار کرنے پر اصرار کرتا تو یہ نتیجہ کسی صورت بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ قصی کا مزاج آمرانہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے سارے کام کچھ اس تدبیر سے کیے کہ لوگ از خود اصلاحات کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ قصائد کو در کعبہ پر آویزہ کرنے کی رسم پڑی تو خود بخود عمدہ کتابت کی طرف ذہن منتقل ہوا اور لوگ اچھی تحریر کی مشق کرنے لگے، اور اس طرح شاعری کے ساتھ عربی رسم الخط اور تحریک نے بھی ترقی کی۔ قصی بن کلاب کی ادبی تحریک کے نتیجے میں بہت جلد عربی زبان فصاحت و بلاغت کے ایک بلند تر معیار پر پہنچ گئی۔ یہ وہ ناقابل شکست فصاحت و بلاغت تھی جس کو اگر کوئی کلام نیچا دکھا سکتا تھا تو وہ صرف کلام الہی تھا، اور یہی ہوا۔ بعثت نبوی کے بعد جب انشاء قرآن سامنے آیا تو قرآن کی مخاطب قوم سب سے پہلے قرآن کے اسی نادر اور اچھوتے اسلوب اور طرز ادا پر ہی چونکی اور حیران رہ گئی، اور اس سے اس کا جواب بن نہ پڑا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا